اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ گئی۔ ماہ رجب کی فضیلت اور برکت کو ہر کوئی جانتا ہے، اور جب اس فضیلت والے، اس بابرکت والے، اس قبولیت والے، اس حرمت والے مہینے میں یہ خاص وظیفہ پڑھا جاتا ہے تو اللہ اس وظیفے کی برکت سے رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسانا شروع کر دیتا ہے۔ آج ماہ رجب کا یہ آخری ہفتے کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ آج اگر آپ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات آپ کی تقدیر کے بند تارے کھل جائیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ اللہ پاک سے جو بھی مانگتے ہیں، آپ کی ہر حاجت غیب سے فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ جو شخص راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، جو شخص جلد شادی کے اسباب چاہتا ہے، جلد اپنے مقاصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، وہ ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک سے ہاتھ پھیلا کے مانگے۔ اللہ پاک نے چاہا تو آج کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لٹایا جائے گا۔ ناظرین، جو کہتے ہیں کہ وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام تک نہیں لے رہے، تو آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا کہ یہ وظیفہ اتنی جلد امیر کبیر بنا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں کہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ جس دکان پر یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جس مقصد کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ مقصد بہت جلد پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج اللہ پاک سے تھوڑا نہیں مانگیے گا، آج صرف اپنے مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ جس دن اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ اپنی حالت پر واپس آ گیا ہے، جیسا کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرتے وقت تھا۔ سال 12 مہینوں کا ہے، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں اور ماہ رجب ان میں سے چوتھا مہینہ ہے۔ ماہ رجب کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں نیک اعمال کی قبولیت، عبادات اور نیک اعمال کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ یہ مہینہ رمضان کی تیاری کے لیے ایک بہترین وقت ہے۔ رجب کا مہینہ مغفرت اور رحمت کے مہینوں کے طور پر جانا جاتا ہے۔ رجب کے وظیفے میں سب سے بڑا وظیفہ آج میں آپ کے حوالے کرنے لگی ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ پاک سے مانگتے چلے جائیں، رب کی ذات آپ کے مقدر میں کامیابیاں لکھتی چلی جائے گی۔ جو لوگ غربت میں، تنگ دستی میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، رکاوٹوں کا شکار ہے، آج رجب کی 24 تاریخ ہفتے کے دن آج کا یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں اتنا مجرب، اتنا خاص، اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے، اللہ سے جو بھی مانگے گا شب معراج سے پہلے پہلے مل جائے گا، کیونکہ اس مہینے میں مانگنے والا رب سے رابطہ کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان اور معظم میرا مہینہ ہے اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ جس مہینے کو اللہ کے حبیب نے رب کا مہینہ کہا ہے تو پھر کیوں نہیں رب کے مہینے میں رب سے ہی مانگا جائے، اور جب رجب کے مہینے میں رب کو رب کے ناموں سے پکارا جاتا ہے تو پھر رب فرماتا ہے، فرشتوں گواہ رہنا میں اس بندے سے راضی ہوں، اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ پھر فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جاتے ہیں، پھر اللہ راستوں سے رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، پھر اللہ کریم اسباب پیدا کرتا ہے، پھر اللہ ہمیں خود راستہ دکھاتا ہے اور ہم خود بخود کامیابی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آج جو بھی غموں کا مارا ہے، دکھوں کا مارا ہے، بیماریوں سے پریشان ہے، تو آج 24 رجب ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے، پھر آپ اللہ پاک سے جو کچھ بھی مانگتے چلے جائیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، اللہ پاک جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ ماہ رجب کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے،
اس مہینے میں ہر لمحہ رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ جو بندہ اس مہینے میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر توجہ کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اللہ پاک سے مانگ لیتا ہے، پھر اللہ پاک اس بندے کی جھولیاں بھر کر ہی اٹھاتا ہے۔ اللہ پاک اس بندے کے گھر کے حالات کو بدل دیتا ہے۔ اللہ پاک اس بندے کو تنگ دستیوں سے نکال کر کامیابیوں کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل اللہ کی نظر کرم پر ابھی نئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کو ڈیلی ملتے رہیں گے۔ اب عمل کو ذرا غور سے اور دھیان سے توجہ سے سمجھ لیں۔ آج 24 رجب، ہفتے کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار، 7 بار یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود پاک صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیم کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، من پسند شادی کرنا چاہتا ہے۔ جس کی جو بھی حاجت، جو بھی خواہش ہے، اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کر کے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ رجب کے مہینے میں پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ آپ نے قرآن پاک کی آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیت مبارکہ ہے، سورۃ فاتحہ کی بھی پہلی آیت ہے۔ رجب کے مہینے میں، اللہ پاک کے مہینے میں، اس قبولیت کے مہینے میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ آپ کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر دے گا، کیونکہ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں عطا فرما دیتا ہے۔ 24 رجب آخری ہفتے کے دن الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ شکر کرنے والے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ شکر کرنے والے کے گھر میں کبھی بھی تنگ دستی نہیں آتی، کبھی اس کو فکر و فاقہ نہیں آتا۔ تو آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سن لیں۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ پھر آپ اپنے رب سے جو مانگیں گے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ جب آپ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ماہ رجب کی 24 تاریخ آخری ہفتے کا خاص اور شرطیہ عمل ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں کہ 24 رجب آخری ہفتے کے دن یا فتاح پڑھتے ہی اللہ آپ کے لیے 300 رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ پیسے سے شروع ہوتے ہیں۔ جب آپ کے گھر میں پیسہ ہوگا، جب آپ کے حالات بہتر ہوں گے، آپ کے گھر میں سکون بھی آ جائے گا، آپ کے گھر میں خوشحالی بھی آ جائے گی۔ لیکن اس کے لیے آپ کو 24 رجب آخری ہفتے کے دن یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا فتاح کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، توجہ سے سن لیں۔ یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔
یا فتاح اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے جس کے بارے میں رب کعبہ فرماتے ہیں، قسم ہے مجھے اپنے اس نام کی، جو بندہ یا فتاح پڑھ کر اللہ پاک سے جو بھی مانگتا ہے میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہوں۔ ماہ رجب کی 24 تاریخ آخری ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ آپ کو اتنی کامیابیوں سے نوازے گا کہ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ ابھی تک میں نے آپ کو 2 اعمال بتائے ہیں، ایک الحمدللہ رب العالمین کا اور دوسرا یا فتاح کا۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ جو میں آپ کے حوالے کرنے لگی ہوں، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل نہیں ہو سکتا، جس کو اللہ کے ولیوں نے پڑھا، اللہ کے بزرگوں نے پڑھا، صحابہ کرام نے پڑھا، ماہ رجب کے مہینے کا خاص وظیفہ ہے، وہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے جو کہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اور ایک بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے سورۃ اخلاص کی تلاوت بھی سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو صرف 41 بار پڑھنا ہے، توجہ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب آپ سورۃ اخلاص کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرشتوں سے ذکر کرتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ بندہ صرف اللہ کے حبیب سے مجھے جانتا ہے کہ میں ایک ہوں، یہ میری وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے۔ 24 رجب ہفتے کا دن ختم ہونے سے پہلے یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے، اور جب اللہ فرشتوں کو حکم دے دے تو فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر قدم پر کامیابی کو لکھ دیتا ہے، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی ٹھوکروں کے بعد، منتوں کے بعد، بڑے بڑے وظائف پڑھنے کے بعد، بڑے بڑے اعمال پڑھنے کے بعد نہ مل سکا، آج رجب کی 24 تاریخ ہفتے کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ پاک کے ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔